بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان ایک نئی حقیقت اور نئے فنومنا کے ساتھ روبرو ہے جس کو ہم لوگ سوشل میڈیا کہتے ہیں، جیسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ۔ سوشل میڈیا نے جہاں پہ انسان کو بہت ساری کیپیبلٹیز دی ہیں اور اس کی استعداد کو بڑھا دیا ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ان فوائد میں سے جو سوشل میڈیا نے انسان کو دیا اور جو دوسری میڈیا میں نہیں تھا، وہ انسان کو، آج کے انسان کو، ہر فرد کو اس نے پروڈیوسر بنا دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ صرف اور صرف کنزیومر ہو، جیسے ٹیلی ویژن کے اندر صرف وہ سنتا تھا، دیکھتا تھا اور اس سے محظوظ ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنی آواز کو، اپنی فلم کو، اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے اور اپنے پیغام کو خوبصورت انداز میں دوسروں کے ساتھ منتقل کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیت جہاں پہ بہت سارے فوائد کی حامل ہے، اسی طرح سے اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے گنجے کو ناخن دے دیے جائیں۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی سوشل میڈیا کے اوپر اپنے رینک کو بڑھانے کے لیے، ویورز کو بڑھانے کے لیے اور اپنے لائکس کو بڑھانے کے لیے ایک نئی چیز جو اس وقت مارکیٹ میں ہے اور بچہ بچہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے اور اس کو بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ ہے پرینک۔ پرینک سے مراد کیا ہے؟ یعنی مذاق اڑانا، یعنی دھوکے کے ساتھ مذاق اڑانا کسی شخص کا، کسی فرد کا، اور اس کے چھپے ہوئے رازوں کو سامنے لے کے آنا تاکہ لوگ اس کے اوپر ہنسیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر لائکس ملیں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا اس کی اجازت نہیں دیتا، اور کہاں تک اور کس طرح کی اجازت دیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اسلام اخلاقی اقدار کو اپنی اعلیٰ سطح پہ پہنچانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا پیغمبر کے نام اسلام نے اپنا فلسفہ بعثت بیان کیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں تاکہ انسانوں کو اخلاقی اعلیٰ منزلوں تک پہنچاؤں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ وہ قرآن جو پیغمبر پہ نازل ہوا، قرآن مجید کہتا ہے کہ اے لوگو ولا تلمزوا انفسکم، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی اس آیت کے آغاز میں ہے کہ وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کہ کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ کسی دوسری جماعت اور گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ نہ صرف گروہ بلکہ افراد بھی، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ لہٰذا اسی ضمن میں پیغمبر گرامی اسلام سے روایت ہے کہ یا معشر من اسلم بلسانہ، اے لوگوں کے جو اسلام قبول کیا ہے، لا تتبعوا عورات المسلمین، لوگوں کی چھپی ہوئی خصوصیات اور ان کی خصوصی زندگی کے رازوں کو افشا نہ کرو۔ ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی ان خصوصی زندگی کی چیزوں کو برملا نہ کرو، لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کرو۔ جبکہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خصوصی زندگی میں داخل ہو کے افراد ان کی جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے افشا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر ہنسیں اور ٹھنڈا مذاق ہو تاکہ ان کو زیادہ لائکس ملیں۔ تو اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بالکل بھی اس وادی کے اندر ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔